حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے جلیل و قدر نبی ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام ہارون تھا جو آزر کے بیٹے تھے۔ آپ کے والد کا آپ علیہ السلام کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، تبھی آپ اپنے چاچا ابراہیم علیہ السلام اور دادا آزر کے ساتھ رہتے تھے۔ جب اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے فلسطین کی طرف ہجرت کرنے لگے تو آپ اپنے بھتیجے لوط کو سمود بستی کی طرف بھیج دیا۔ تو یوں حضرت لوط علیہ السلام سمود بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ سدوم ایک تجارت کا مرکز اور مسافروں کے لیے آرام کی جگہ تھی۔ سدوم کے لوگ کافر تھے اور نئے نئے گناہ کے طریقے تلاش کرتے رہتے تھے۔ اس قوم میں ایسے بدترین گناہ موجود تھے جو پہلے کسی نے انجام نہیں دیے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اے لوگوں، اللہ سے ڈرو، تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے اس جہاں میں کسی نے نہیں کیا۔ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پورے کرتے ہو۔ اگر تم گناہوں سے باز نہیں آئے تو عنقریب تم پہ عذاب برسے گا۔ وہ پوری قوم حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور ان پہ ہنستی اور کہتے، اگر تم سچے ہو تو عذاب لے کر آؤ۔ اس وقت اس پوری بستی میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کے سوا سب لوگ غلاظت میں مبتلا تھے اور اللہ کے پیغام کا مذاق اڑاتے رہتے۔ ایک دن پوری قوم نے مل کر لوط علیہ السلام کو بستی سے باہر نکالنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام اللہ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے اللہ، یہ قوم ہدایت پانے والوں میں سے نہیں بلکہ تیرے پیغام کا مذاق اڑانے والوں میں سے ہے۔ اے اللہ، جب بھی کوئی نوجوان اس بستی میں آتا ہے تو یہاں کے لوگ اس کو ہوس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرتے ہیں۔ یا اللہ، میری مدد فرما۔ اتنے میں آسمان سے فرشتے بھیجے جو خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے۔ وہ جیسے ہی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے تو اللہ کے نبی لوط علیہ السلام گھبرانے لگے کہ یہاں کے لوگ ان کے ساتھ بھی وہ سلوک نہ کرے جو ان سے پہلوں کے ساتھ کیا تھا۔ تب وہ فرشتے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، گھبراؤ مت، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ اور جبریل امین فرمانے لگے، اے لوط، اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے چلے جاؤ کیونکہ صبح یہاں پہ اللہ کا عذاب آئے گا، اور اس بستی سے جانے کے بعد پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، ہم تمہارے پورے گھر والوں کو اللہ کی پناہ میں رکھیں گے سوائے تمہاری بیوی کے، کیونکہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی۔ اللہ کے نبی لوط علیہ السلام کی بیوی نے جب ان خوبصورت لڑکوں کو دیکھا تو جا کر بستی کے لوگوں سے کہنے لگی کہ ہمارے گھر کچھ خوبصورت نوجوان آئے ہیں، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا؟ یہ سن کر بستی کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچتے ہیں اور ان نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تب جبریل امی ان پر ایسا وار کرتے ہیں کہ وہ لوگ ڈر کر چلے جاتے ہیں، یہ کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ ہم لوگ تمہیں کل صبح دیکھ لیں گے۔ جیسے ہی لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ اس بستی سے باہر نکلتے ہیں تو جبریل امی اس بستی کو الٹ پلٹ کر دیتے ہیں اور آسمان سے اللہ کا عذاب برسنے لگتا ہے۔ آسمان سے پتھر اور آگ برستا ہے۔ تب وہ لوگ اس عذاب کو دیکھ کر چیخ اٹھتے ہیں۔ جب بستی والوں کی چیخ و پکار لوط علیہ السلام کی بیوی نے سنی تو وہ بار بار پلٹ کر پیچھے دیکھنے لگی۔ اتنے میں آسمان سے ایک پتھر آیا اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو لگا، اور وہ بھی اس قوم کے لوگوں میں شامل ہو کر واصل جہنم ہو گئی۔ آج بھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی نشانات زمین پر موجود ہیں تاکہ انسان عبرت حاصل کرے۔